بخاری مسلم کی احادیث شک و شبہ سے بالا تر ہوتی ہیں. تو آپ یہاں پہ ابو سعید خدری روایت کرنے والے ہیں اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک دفعہ سفر میں تھے. وہ بھائی توجہ ادھر رکھیں, آپ تو جو میری بھی ہٹائی ہے آپ نے اور اپنی بھی ہٹائی ہے. ایسا نہیں کہتے کہ وہ آیا ایسی بات نہیں کرتے. چلے میرے بھائی, تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ ہم سفر میں جا رہے تھے. دوران سفر ہم ایک جگہ رکے اور وہاں پہ جو آبادی تھی ان سے ہم نے کہا کہ ہم تمہارے مہمان ہیں, لیکن انہوں نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کر دیا. پھر ان کے کسی بڑے کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا. اب وہ لوگ ہمارے پاس آئے کہ ہمارے سردار کو کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے, ہم نے علاج کیا ہے, کامیابی نہیں ملی, اگر تمہارے پاس کوئی علاج ہو تو بتاؤ. صحابہ کرام نے کہا علاج تو موجود ہے, لیکن ہم تمہارے مہمان تھے, تم نے ہماری مہمان نوازی سے انکار کیا. اب علاج کریں گے, معاوضہ وصول کریں گے. معاوضہ کیا طے ہوا؟ 30 بکریاں. کتنی بکریاں؟ 30 بکریاں ہم لیں گے. چنانچہ ایک صحابی گئے, انہوں نے اس سردار کو دم کیا, اور دم کس چیز سے کیا؟ سورہ فاتحہ سے. تعویذ لکھ کر دیا کہ دم کیا؟ جی سوچ لیں, دم کیا. 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھی اور ساتھ ساتھ پھولتے رہے. اس سردار کو شفا مل گئی, ٹھیک ہو گیا, ایسے ہو گیا جیسے اسے کوئی مسئلہ تھا ہی نہیں. اور صحابہ کرام نے 30 بکریاں وصول کر لی. اب صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا کہ یہ 30 بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں یا حلال نہیں ہے. جیسے آپ میں بھی اختلاف رہتا ہے کہ یہ جو مولوی صاحب 5000 روپے تنخواہ لیتے ہیں یہ حلال ہے کہ نہیں حلال. خود ہم کتنے لیتے ہیں؟ 50,000, 1 لاکھ, اور مولوی صاحب کو 24 گھنٹے کا غلام بنا رکھا ہے. آپ کہیں جا نہیں سکتے, ہر نماز سے پہلے اذان دینی ہے, مسجد کھولنی ہے, آپ نے پہلے آنا, ہم جب مرضی آئیں, ہم نماز پڑھیں نہ پڑھیں آپ نے پڑھانی ہے. اور نماز کے بعد بھی جب آخری نمازی جائے گا تب آپ نے مسجد سے نکلنا ہے. اور سوال کیا جی, یہ 5,000 روپیہ مولوی صاحب کے لیے جائز ہے؟ مولوی صاحب کو چھٹی دیں, جیسے اللہ نے 5 فٹ کا جسم آپ کو دیا ان کو بھی دیا ہے, جیسے آپ کما سکتے ہیں وہ بھی کما سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب نے فیصلہ کیا تھا کہ میرا بیٹا دین کے لیے وقف ہوگا. اب وہ چاہتے ہیں کہ زندگی 5,000 میں گزرے یا 10,000 میں دین کی خدمت میں گزرے, اور آپ کہتے ہیں کہ مولوی 10,000 کا بھوکا ہے, 5,000 کا بھوکا ہے. آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے کئی علماء کرام نے یہ فیلڈ چھوڑ دی, دکان کھول کے بیٹھ گئے اور ہم ان کی خدمات سے محروم ہو گئے. آپ کی فیکٹری کا چوکی دار 15,000 روپیہ لے, مولوی صاحب 5,000 روپیہ لے, اس پہ بھی آپ کو اعتراض ہے. ذرا آپ ہمت کریں, قرآن پاک کی 20 صورتیں آپ سیکھ لیں اور آپ امام بن جائیں. نہ لیں تو حاجی بسم اللہ, لیکن پابندی سے نماز پڑھانی ہے. دوسرے دن اگر آپ لیٹ ہوئے, کسی نے بات کی, تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ جاؤ, میں تمہارا غلام ہوں, میں تو فری میں پڑھا رہا ہوں. اور اس کے بعد مسجد کو تالا لگ جائے گا. تو میرے بھائیوں, ان علماء کی قدر کریں جو 5 وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ مسجد میں کروا رہے ہیں. ان کی وجہ سے اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو رہی. آپ کی دکان بھی کبھی بند ہو جاتی ہے, آپ کا اسکول بھی کبھی بند ہو جاتا ہے, آپ کی فیکٹری بھی کبھی بند ہو جاتی ہے, لیکن آپ کی مسجد میں 5 نمازیں ٹائم پہ پڑھی جاتی ہیں. کس کی وجہ سے؟ مولوی صاحب کی وجہ سے, ان علماء کرام کی وجہ سے. آج بھی آپ کے ملک میں دین کسی نہ کسی شکل میں زندہ ہے. حالانکہ اس دین کو ختم کرنے کے لیے آپ کے ملک میں بہت پیسہ لگایا جا رہا ہے, بہت سی تنظیمیں سرگرم عمل ہیں, بہت سے ممالک ہیں جو آپ کے ملک پہ پیسہ لگا رہے ہیں کہ یہاں پہ دین باقی نہ رہے. لیکن ان علماء کرام کی کوششوں سے یہ دین اب بھی موجود ہے, الحمدللہ زندہ ہے. یہ مسجد اب بھی ان کا نظام چل رہا ہے, ان کا سسٹم چل رہا ہے.
تو بہرحال اس حدیث پہ غور کیجئے گا. صحابہ کرام نے دم کیا اور کتنی بکریاں لی ہیں؟ 30 بکریاں. اب آپس میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ یہ بکریاں ہمارے لیے حلال ہیں یا حلال نہیں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, آپ کو پورا واقعہ بتایا, تو آپ نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے کہا کہ بھائی ان بکریوں میں میرا حصہ بھی رکھو.